ایک سوچ یا ایک سوال کے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، کیا علماء کا سیاست میں آنا ضروری ہے؟ اب علماء کا لفظ ہم یوں کہیں کہ یہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ لفظ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سیاست کی بھی اخلاقیات ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وسائل کی صحیح معنوں میں تقسیم کرنا ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر دیانتداری کام آتی ہے اور احساس کام آتا ہے۔ اور یہ چیز چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی اور ان کی وراثت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان علماء کے پاس ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں میدان سیاست میں آئیں نہ آئیں، یا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اگرچہ اب تو کچھ کافی ساری فضا اچھی بن چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے، علماء کو ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو اس کو زہر قاتل سے بچے تھے کہ علماء کا کام ہی نہیں ہے سیاست کے اندر آنا۔ وہ اللہ کے بندے جب ان کا کام نہیں ہے تو اخلاقیات تمہیں کون سکھائے گا؟ سب سے پہلے حکم ہے کوئی فوت ہو جائے تو بادشاہ قریب ہے تو جنازہ وہی پڑھا ہے، کسی مسجد میں بادشاہ ہے تو امامت وہی کرائے۔ ذمہ داری تو یہ تھی۔ انہوں نے سر سے کپڑے اتارے، ٹوپیاں اتاری، رومال اتارے، پگڑیاں پھینکی، تو اب حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ قل هو اللہ احد بھی سیدھی نہیں آتی، نعتینا بھی سیدھی نہیں آتی۔ تو قبر میں تو جانا ہے نا، قبر میں تو یہ سیٹ ساتھ نہیں جائے گی، یہ ایم این اے بن کے تو نہیں جائیں گے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن کے تو نہیں جائیں گے۔ یہاں پر جو کچھ کریں گے وہاں پر اسی کے حساب سے ثواب ہوگا، اجر ملے گا اس کو۔ یہاں پر اگر اچھائیاں نہیں کریں گے تو پھر آگے اچھائی بھی نہیں ملے گی۔ تو علماء کا سیاست میں آنا اس وجہ سے ہے کہ بھئی اللہ کے قانون کو بھی جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو جیسے انہوں نے کیا تھا، اللہ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تو اسی طرح یہ کریں گے۔ لیکن عوام سب کچھ دینے کو تیار ہے، خیرات دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، سب کچھ تیار ہے، سلام پہ سلام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کم از کم تیار نہیں ہے تو ووٹ دینے پہ تیار نہیں۔ بلکہ اچھا خاصا مذہبی انسان بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چور کو چلا جائے ووٹ، ڈاکو کو چلا جائے، پرلے درجے کے بدماش کو چلا جائے، لیکن کسی شریف انسان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک عالم صاحب مجھے بتا رہے تھے، تو یہ بھی اس سے بات بڑی ریلیٹڈ ہے کہ میرے والد صاحب ووٹوں میں کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے ایک کمپین چلائی ہوئی تھی، ووٹ ہمیں دو، بات کی، انہوں نے کہا سر جی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہم لوگ۔ میں کہا کیوں؟ کہتے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فلاں آدمی سے ہم نے معاہدہ بھی کر رکھا ہے اور آپ سے تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ کو راضی کرنا آسان ہے، اس فلاں کی جو زیادہ پھٹیک ہے نا وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ کیسے؟ ہم نے ووٹ نہ دیا تو اس نے ہماری بھینسیں کھلوا لینی ہیں، گھروں کی چوریاں کروا لینی ہیں، لہٰذا ہم ووٹ اسی کو دیں گے۔ اللہ کے بندے جب ووٹ اسی کو دو گے تو اس کا سینہ اور چوڑا ہو جائے گا، پھر وہ اور زیادہ چوریاں کرائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چور کو خود ہی منتخب کر دیا ہے۔ تو پھر رونا کس چیز کا؟ حدیث کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے اعمال کرتے جاؤ گے، کیونکہ ٹھپا لگانا بھی تو ایک عمل ہے نا، جس کے حق میں آپ نے ٹھپا لگایا وہی آئے گا، میجارٹی جس کی ہو جائے گی وہی آئے گا۔ جب آپ نے بلایا ہی ایسوں کو ہے تو پھر ایسے ہی آئیں گے۔ تو پھر بعد میں شور کرنا کہ یار یہ ظالم ہیں، ظالم ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، جب آپ نے پکارا ہی انہیں کو تھا تو وہی آ گئے۔ تو بہرحال شریف لوگوں کو پکاریں گے تو شریف آئیں گے، ان کے حق میں ٹھپے لگائیں گے تو شریف آئیں گے، اگر بدماشوں کے حق میں ٹھپے لگائیں گے تو وہی آئیں گے۔ تو پھر رونا دھونا یہ پھر کوئی کسی قسم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔